جیسا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اگر بہترین بننا ہے اللہ رسول کی نظر میں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یا تو قرآن سیکھنے والے بنیے یا تو قرآن کو سکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی، یعنی وہ سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے بڈھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن عالم قرآن یا عامل قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فتور اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے۔ ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجیے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے 5 ختم کرنے کی بجائے 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجیے، لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام اس اچھے قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں مجھے بات یاد آئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی قرآن مقدس جو اچھا پڑھتے ہیں ان کو سننے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ہم لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جی ہاں میرے جیسا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اگر بہترین بننا ہے اللہ رسول کی نظر میں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یا تو قرآن سیکھنے والے بنیے یا تو قرآن کو سکھانے والے بنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی یہ برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دلوں کا غم دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، دل چمکتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں کبھی ان کی عقل ضائع نہیں ہوتی، یعنی وہ سٹیائے ہوئے بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے بڈھوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن عالم قرآن یا عامل قرآن کبھی بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بھی اس کی عقل میں فتور اور خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا صاحب قرآن کی محبت سے معمور ہے۔ ایسے لوگوں کے سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھاتی۔ تو یاد رکھیے قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس کو عام کیجیے۔ بلکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کو 4 ختم کرنے کی بجائے 5 ختم کرنے کی بجائے 6 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی قرآن شریف ختم کیجیے، لیکن کنز الایمان ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے، خزائن العرفان یا نور العرفان تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاکہ قرآن کیا کہتا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ آج بھی
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस अच्छे कुरान को सुनना पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ मुझे बात याद आई है कि औलिया अल्लाह भी कुरान मुकद्दस जो अच्छा पढ़ते हैं उनको सुनने को बहुत पसंद फरमाते हैं। हम लोग मज़ारात औलिया पे जाते हैं और बहुत सारे विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारे विर्द वज़ाइफ अपनी जगह, अगर हम वहां जाके कुरान की तिलावत करें उसकी अपनी बरकत ही कुछ और है। देखो कुरान की बरकत, जो कुरान में बरकत है वो किसी और वजीफे में नहीं है। हर वजीफे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हर कोई ना कोई वजीफा किसी पीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी फकीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी वली का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी सहाबी का दिया हुआ है। लेकिन कुरान वो अजीम मुकद्दस किताब का नाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। जी हाँ मेरे